अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा डेव सी प्लस प्लस की बात लास्ट टाइम मैंने ऑडियो मैसेज के थ्रू आप लोगों को बताई थी, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स ने तो कोशिश ही नहीं की, और जिन स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह से कोशिश की है उन्हें पता ही नहीं चला कि डेव सी प्लस प्लस को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉल करके बैठे हैं, आगे ना उन्हें एक्सटेंशन की समझ आई, और किसी को एक्सटेंशन की समझ आ गई तो उसे प्रोग्राम रन करना नहीं आया, और किसी ने प्रोग्राम रन करवाया तो उससे फर्दर और एरर्स आना शुरू हो गई। तो इन सब मसाइल का हल यही था कि एक प्रोग्राम आप लोगों को कोड करके दिखा दिया जाए, पूरा प्रोसेस समझा दिया जाए, ताकि आप लोगों को कोई किसी किस्म का मसला ना हो। तो आइए, सबसे पहले आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। बेटा जो सेटअप आप लोगों को भेजा था, ये फ़ाइल ये स्क्रीन पर नज़र आ रही है ना, ये 48 MB की फ़ाइल आपने जस्ट सिंपल कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की तरह से इंस्टॉल कर लेना है। आफ्टर इंस्टॉलेशन इस तरह का एक आइकन आ जाएगा सामने स्क्रीन पे, ये शॉर्टकट बन जाएगी। सही, आपने इसके ऊपर एंटर का बटन प्रेस कर दें सिलेक्शन के बाद, या इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इस तरह का फर्स्ट इंटरफेस सामने आएगा। सबसे पहले बेटा टॉप में ये जो हमारे पास टाइटल बार के बिल्कुल नीचे मेन्यू बार है, यहाँ पे आपने फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। न्यू पे आ जाएं और यहाँ पे आपने सोर्स फाइल पे क्लिक कर देना है, या फिर शॉर्टकट कमांड साथ में मेंशन है Ctrl+N। तो हम शॉर्टकट कमांड यूज़ करेंगे Ctrl+N। जैसे मैं ये Ctrl+N प्रेस करता हूँ तो आपको नज़र आया होगा कि ये कोड विंडोज़ ने ओपन कर दी और इसका नेम बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड 1 रख दिया। अब हमने इसका नाम रखना है, आसानी के लिए ये होता है कि आप जैसा प्रोग्राम का काम हो, जैसा आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है, यानी जैसा काम हो वैसा उसका नाम रख लें। लेकिन चूंकि आप चैप्टर के हिसाब से लेके चल रहे होते हैं तो जो प्रोग्राम का नाम होता है ना वही रख दिया करें। जैसा कि प्रोग्राम नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 चल रहा है तो 11.1, 11.2, 11.3 एंड सो ऑन। असाइनमेंट आपको दी थी 11.7 और 8, तो हम इसका नाम 11.7 रखते हैं। नेम कैसे रखना है जी, सिंपली आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एज़ पे चले जाना है। सेव एज़ के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि किस लोकेशन पे मैं इसे सेव करूं। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसे सेव कर रहा हूं डेस्कटॉप के ऊपर। आप जहां पे दिल करे सेव कर लीजिएगा। डेस्कटॉप के ऊपर जी एक चलें जी फोल्डर बना लेते हैं। परेशान नहीं होना, Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे तो न्यू फोल्डर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। इसका नेम रख लेते हैं चैप्टर 11। एंटर एंटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जी इसका नेम रखने लगे हैं 11.7। ये फाइल नेम है ना 11.7। अब बेटा ये है सी प्लस प्लस के लिए ना, बाय डिफ़ॉल्ट आपने नेम भी इसका पढ़ा होगा डेव सी प्लस प्लस। तो हम कोड किस लैंग्वेज के अंदर कर रहे हैं, सी के अंदर। तो यहाँ पे सोर्स जो आपने इसे सेव करवाना है ना, वो सेव एज होना चाहिए। फाइल कौन सी, सी की सोर्स फाइल है। तो .c एक्सटेंशन यहाँ पे क्लिक कर दें जस्ट, और सेव बटन पे क्लिक कर दें। इतना सा काम था जी, ये सेव हो गया। सही। अब बाज़ बच्चे बाद में कहते हैं सर जी हमारे पास प्रोग्राम एज सच IT सीरीज़ वाला या टेक्स्ट बुक वाला ही उठा करके हम कोड करते हैं, और जब कंपाइल और रन करवाते हैं तो हमारे पास ढेर सारे एरर्स आ जाते हैं। बच्चों दरअसल जब वो सेव करवाते हैं तो सेव करवाने के टाइम एक्सटेंशन .cpp रहने देते हैं, और आपको पता है जो .cpp की एक्सटेंशन के साथ आप कोड करेंगे सी वाला, तो देन आप लोगों को एरर्स का सामना करना पड़ेगा। एक्सटेंशन ऐसे आप लोगों ने डाल देनी है .c, उसके बाद यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम कोड कर देना है। अब मेरे पास ऑलरेडी कोडेड है प्रोग्राम। आप लोग 11.7 खोलिएगा और उसे यहाँ पे कोड कर देना है। कोड कुछ यूँ था कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स ईयर एंड फाइंड वेदर इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। यानी इफ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हमने रन टाइम पे कोई सा साल इनपुट करवाना है, और बाद में चेक ये करना है कि वो लीप का साल है या कि नहीं। लीप का साल आप जानते हैं, हर 4 साल के बाद जो फरवरी होती है वो 29 डेट तक की जाती है, वो लीप साल होता है। आसान सा फार्मूला ये है कि किसी भी साल की फ़िगर को, यानी कि उसकी जो वैल्यू है उसे आप 4 पे डिवाइड करें, और अगर वो पूरा पूरा तकसीम हो जाए तो देन वो आपका साल लीप का होगा। अदरवाइज़ अगर रिमाइंडर कुछ बच जाता है तो देन वो लीप का साल नहीं होगा। इसे कोड करने के लिए हमने रन टाइम पे यूज़र से वैल्यू लेनी है। इंटीजर डाटा टाइप का कोई एक वाई वेरिएबल ले लिया,
اور یہ یاد رکھیں کہ ڈیو سی پلس پلس کے اندر کلیئر اسکرین فنکشن یوز نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے کوڈ کر دیا اور اسے میں نے کمنٹس کر دیا. یہ ڈبل فارورڈ سلیش دیکھ رہے ہیں نا، جیسا کہ اوپر یہ ایز سچ آپ نے بھی ایسے ہی اوپر اسٹیٹمنٹ لکھ لینی ہے تاکہ آپ کو دوبارہ جب کوڈ کھولیں گے تو آپ کو پتا ہو کہ کون سا پروگرام ہے. یہ کمنٹس کی مدد سے میں نے اوپر ہیڈنگ ڈال دی، یعنی اسٹیٹمنٹ ڈال دی، اس کے بعد کوڈ کیا. یہ کلیئر اسکرین فنکشن کو بھی دوبارہ کمنٹس کر دیا آپ کو بتانے کے لیے کہ ڈیو کے اندر ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ اسے دوبارہ بھی ایگزیکیوٹ کروا کے دیکھیں گے تو یہ پریویس آؤٹ پٹ ونڈو کو کلیئر آٹومیٹک کر دیتا ہے. صحیح، تو یہ کلیئر اسکرین یوز ہی آؤٹ پٹ ونڈو کو کلیئر کرنے کے لیے ہوتا تھا، تو دین ہمیں یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیو کے اندر. انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا وائی ایک ویریبل لیا، اس کے بعد رن ٹائم پہ یوزر سے گائیڈ لائن کے مطابق سمپل وہ اسکین ایف فنکشن کا سہارا لے کے ہم نے ویلیو پٹ کروا دی. اب اگر کسی کو اسکین ایف فنکشن کا ہی نہیں پتا تو وہ چیپٹر نمبر 10 کائنڈلی ڈیٹیل سے پڑھ لے، اسکین ایف والا لیکچر سن لے تو سمجھ آ جائے گی. اب ریسنٹلی لاسٹ ٹائم ایک بچے نے مجھے ایک کوڈ سینڈ کیا، سر میں کمپلیٹ کوڈ کر رہا ہوں اور ویلیوز پٹ کر رہا ہوں، 11.1 تھا وہ پروگرام، تو رزلٹ نہیں آ رہا. اس بچے نے ایک غلطی کی ہوئی تھی، یہاں پہ ویریبل کے ساتھ اسکین ایف فنکشن کا سینٹیکس ہی غلط تھا. یہاں پہ بچوں اینڈ آپریٹر ڈالا ہی نہیں تھا. صحیح، ویلیو ایکسیپٹ کر لیتا تھا لیکن اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نے رکھنا کہاں پہ ہے. اور جب وائی ویریبل یا اے یا بی کوئی بھی ویریبل کے اندر ویلیو جا ہی نہیں رہی، آپ جو پٹ کروا رہے ہیں وہ کہیں پہ اسٹور ہی نہیں ہو رہی، تو دین اسے ریٹرن کیا کروائے گا. تو اس وجہ سے ریزلٹس میں بعض اوقات سینٹیکس کی وجہ سے بھی ایررز آ جاتی ہیں. اوکے، اس کے بعد جیسے بتایا تھا کہ آپ کا جو 20 سال کا فگر ہوگا، جو ویلیو ہوگی اسے آپ 4 پہ ڈیوائڈ کریں، اور اس کے بعد جو اس کا ریمائنڈر آئے گا اگر وہ 0 آ جاتا ہے، مین اگر کوئی ریمائنڈر نہیں اس کا آتا، کوئی ویلیو بچتی نہیں ہے ایز اے ریمائنڈر، تو دین وہ لیپ کا سال ہوگا. تو ریمائنڈر چیک کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں ہم اس کا ماڈولیشن لیں گے، ماڈولس آپریٹر کا سہارا لے کے وائی ویریبل کو ماڈولس آپریٹر کے سہارا لے کے 4 پہ ڈیوائڈ کریں، اور اگر ریمائنڈر 0 کے برابر آ جائے گا یہ کمپیریزن کروائے گا کہ وائی ماڈولس 4 از اکول ٹو 0، مین یہ کہ اس کا جو ریزلٹ آئے گا ریمائنڈر کے طور پہ وہ 0 کے برابر ہے، تو دین آپ کا وہ والا سال کیا ہوگا، لیپ کا سال ہوگا. ادروائز وہ سال آپ کا لیپ کا نہیں ہوگا. یہ ایف ایلس میں نے لاسٹ ٹائم سمجھایا تھا، مقصد صرف آپ کو ڈیو سے انٹروڈیوس کروانا ہے، اس سے ریلیونٹ پروسیس کو دیکھنا تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ بنے. اب یہ کوڈ آپ لوگوں نے کر لیا، اوکے. اب اس کی کمپائلنگ اور ایگزیکیوشن کی طرف موو کریں. وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا انٹرفیس ہے. یہ سامنے دیکھ رہے ہیں مینیو بار کے اندر، یہ کمپائل کے لیے آپ F9 بھی پریس کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کمپائل بٹن کے اوپر کلک کر کے کمپائل بھی کروا سکتے ہیں. جیسے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو اس نے یہاں پہ نیچے کمپائلیشن رزلٹ دکھایا کہ کسی قسم کی کوئی ایرر نہیں ہے، کوئی وارننگ نہیں ہے، آپ کی ایگزی جنریٹ ہو چکی ہے. صحیح، اس نے کمپائلنگ، لنکنگ اور لوڈنگ ایٹ اے ٹائم کروا دینی ہوتی ہے. اس کے فوراً بعد جی یہ ساتھ ہی بٹن ہے آپ کا رن کا، اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے F10. F9 سے کمپائل ہوگا، F10 سے کیا ہو جائے گا، ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. جیسے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے اس نے آؤٹ پٹ ونڈو یہاں پہ ظاہر کر دی. اب یہاں پہ فار ایگزامپل جی 2020 چل رہا ہے تو 2020 ڈالیں، انٹر کا بٹن پریس کریں تو وہ رزلٹ دکھا دے گا آپ کو. یہ دیکھیں اس نے 4 پہ ڈیوائڈ کیا، ریمائنڈر 0 آ گیا، یعنی پورا تقسیم ہو گیا، تو دین 2020 ہمارا کون سا سال ہے، لیپ کا سال ہے. آپ کہیں سر رزلٹ ذرا ڈفرینٹ ہونا چاہیے، تو آپ ذرا دوبارہ ایگزیکیوشن اس کی کروا کے دیکھیں. آپ F11 پریس کریں گے تو کمپائلنگ اور ایگزیکیوشن ایٹ اے ٹائم ہو جائے گی. اور اگر یہاں سے دیکھیں تو یہ کمپائل اینڈ رن F11 یہاں پہ کلک کرو گے جیسے ہی تو یہ کمپائلنگ اور ایگزیکیوشن اکٹھے کروا دے گا. اب 2021 چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارا سال لیپ کا نہیں ہے. اور یہ جو میسج جنریٹ ہو رہا ہے نا، یہ دیکھیں، یہ ہم نے پرنٹ ایف فنکشن کے اندر جو اسٹرنگ پرنٹ کروائی ہے ایز سچ اس نے پرنٹ کر دی. اور یہ 2021 جو ہے یہ اس نے کہاں سے اٹھایا، اس وائی ویریبل سے، اور یہ فارمیٹ اسپیسیفائر یہاں پہ کھڑا ہے. اوکے، سمجھ آ گئی. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ٹربو سی کے اندر آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ سر فلاں فولڈر کے اندر کس جگہ پہ جا کر کے ہماری ایگزی جنریٹ ہوتی ہے، وہ بن کے فولڈر، وہ ساری ڈیٹیل میں نے ڈائریکٹری سمجھائی تھی. لیکن ڈیو کے اندر بڑا انٹرسٹنگ سا انٹرفیس ہے. جس پروگرام کے نام سے آپ نے پروگرام سیو کروایا تھا، جس لوکیشن پہ، یعنی سیو ایز 11.c ڈیسک ٹاپ پہ ہم نے رکھا تھا نا،
تو جیسے ہی آپ اس کی کمپائلنگ یا ایگزیکیوشن ایک دفعہ کروا لیں گے تو اس کی ایگزی جنریٹ ہو جائے گی. ابھی فی الحال میں اسے کلوز کر رہا ہوں اور آپ کو دکھا رہا ہوں. اسے میں کلوز کر رہا ہوں اور اسے فی الحال کے لیے منیمائز کر رہا ہوں. ہاں یہ دیکھیں جی چیپٹر نمبر 11 کے نام سے ہم نے فولڈر بنایا تھا, تو یہ پروگرام کے ساتھ اس کی ایگزی فائل موجود ہے. اب اس ایگزی فائل کو اٹھا کے جس مرضی سسٹم پہ لے جائیں, سمپلی ایگزی فائل کو وہاں پہ جیسے ہی آپ اسے انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو یہ ایز سچ آپ کا ایسے سمجھ لے سافٹ ویئر بن چکا ہے, یہ ورک کرے گا. تو یہ دیکھیں میں نے کمپائلر تو نہیں چلایا, صحیح ڈائریکٹ میں یہاں پہ 2002 پریس کرتا ہوں اور چیک کرتے ہیں تو یہ لیپ کا سال نہیں ہے. اوکے, جیسے انٹر کریں گے تو یہ ٹرمینیٹ ہو جائے گی. دوبارہ آپ اسے ایگزیکیوٹ کروا کے یہاں پہ جی 1560 کوئی سا سال ڈالا میں نے, تو وہ کوئی ڈیوائڈیبل تھا 4 پہ, یعنی ریمائنڈر اس کا 0 تھا, تو وہ لیپ کا سال نکل آیا. اوکے ہو گیا. اسی طرح سے آپ لوگ انہیں سالو کرو گے. اب دوبارہ ٹربو کی ونڈو پہ آ جائیں, پروسیس ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. کنٹرول این, یہ دیکھ رہے ہیں کنٹرول این, اس کے بعد آپ نے فائل پہ چلے جانا ہے, سیو ایز پہ چلے جانا ہے. یہاں پہ چیپٹر نمبر 11 اس نے بائی ڈیفالٹ ایک دفعہ جو آپ نے لوکیشن دی ادھر ہی بار بار جائے گا, چینج کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی. ادھر جی 11.8 رکھ رہا ہوں میں, سورس فائل اس کی .c سیو کروا دیا, ہو گیا سیو. اس کے بعد ادھر آپ نے 11.8 والا پروگرام کوڈ کر دینا ہے, اور یاد رکھیے گا 11.7 کے اندر پراپر فارمیٹ سمجھایا. کمنٹس کی مدد سے آپ نے اوپر اسٹیٹمنٹ ڈال دینی, دین کوڈ کر دینا ہے, لیکن کلیئر اسکرین فنکشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وائڈ مین کا بعض بچے کہہ رہے تھے سر ایرر آ رہا ہے, تو وہ جسٹ ایرر آ رہا تھا بچوں اس وجہ سے کیونکہ آپ لوگوں نے اس کی ایکسٹینشن .cpp رکھی ہوئی تھی. وہ میں سمجھاؤں گا آگے, جیسے فنکشن کا چیپٹر پڑھاؤں گا تو آپ لوگوں کو انٹیجر والا سین بھی سمجھا دوں گا. اوکے, اب کسی قسم کا کوئی آپ لوگوں کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. باقی کے جتنے پروگرامز ہیں وہ آپ لوگ ضرور سالو کیجئے گا. 11.1 سے لے کر 11.8 تک کل تک آپ انہیں سالو کر لیں, باقی انشاءاللہ کل موو کریں گے. اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے, کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو تو لازمی پوچھیے گا. تھینک یو.